دوستو ایجپٹ میں ٹوٹل 138 اونچے پیرامڈز موجود ہیں جنہوں نے پچھلے ہزاروں سالوں سے درجنوں ارتھکویکس اور کئی خطرناک طوفانوں کا سامنا کیا ہے، مگر پھر بھی وہی حالت میں قائم رہے۔ ان میں سب سے اونچا اور بڑا پیرامڈ دی گریٹ پیرامڈ آف غزہ کہلاتا ہے اور اس پیرامڈ کے بیس کا ایریا 13 ایکڑ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس پیرامڈ میں ٹوٹل 23 لاکھ پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے، جن میں سے کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ اگر اس ٹوٹل پیرامڈ کے وزن کا اندازہ لگا دیا جائے تو 60 لاکھ ٹن بنتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب انسان کے پاس کوئی ٹولز بھی موجود نہیں تھے، تب اس پیرامڈ کے دیواروں کو کیسے انچ بائی انچ لیول کیا گیا، کیسے 50 ٹن وزنی پتھروں کو سکوئر شیپ میں کاٹ کر بغیر کرین کی ہی 480 فیٹ اونچائی تک پہنچایا گیا، یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اسپیشل ویڈیو میں۔ کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ٹائم کے آرکیٹیکٹس نے سب سے پہلے ایسی زمین کی تلاش کی ہوگی جو لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کا وزن جھیل سکے۔ اس کے بعد پولر سٹار یعنی وہ ستارے جس کی مدد سے ارتھ کی پولز کا پتہ لگ سکتا ہے، ان کی مدد سے پیرامڈز کے ہر سائڈ کو مارک کیا گیا۔ نہ کوئی کمپاس اور نہ ہی کوئی آپٹیکل انسٹرومنٹ، صرف ایک اسپیسک تکنیک سے ہزاروں سال پہلے اس پیرامڈ کی ڈائریکشن سیٹ کر لی گئی، اور وہ بھی 0 ایررز کے ساتھ۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ کنسٹرکشن سائٹ کے چاروں سائڈز پر گڈھا کر کے اس میں پانی ڈالا ہوگا اور پھر ایک سائڈ کے پانی کے لیول سے دوسری سائڈ کے پانی کے لیول کو میچ کیا گیا ہوگا۔ جو زمین کا حصہ پانی کے لیول سے میچ نہیں کر رہا ہوگا اس کو چینی اور ہتھوڑے کی مدد سے کاٹ کر لیول کیا گیا ہوگا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیرامڈز کے کنسٹرکشن میں چینی استعمال کی گئی۔ یہ چینی صرف کاپر سے نہیں بنی تھی کیونکہ کاپر نرم ہوتا ہے اور پتھر نہیں کاٹ سکتا، اس لیے اس میں ایک کیمیکل ارزنک بھی شامل کیا گیا تھا۔ کاپر اور ارزنک سے بنائی جانے والی یہ چینی لکڑیوں کے ہتھوڑوں سے پتھروں پر ٹوک دی جاتی تھی اور کئی گھنٹوں کے محنت کے بعد پتھروں کو سکوئر شیپ میں تبدیل کیا جاتا تھا۔ اس پیرامڈ میں جس بڑے بڑے پتھروں کو استعمال کیا گیا وہ تورا سے ٹرانسفر کیے جاتے تھے۔ اس وقت نہ گاڑی تھی اور نہ جانور یہ اٹھا سکتے تھے۔ حیرت انگیز طور پر یہ کام ورکرز اور کشتیوں کی مدد سے کیا گیا۔ تورا اور غزہ کے درمیان موجودہ رائیور کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی بڑی کشتیوں میں پتھر لاد کر پیرامڈ ایریا تک پہنچائے گئے۔ یہ کام بہت مشکل تھا۔ پتھروں کے لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں تقریباً 500 افراد کی ضرورت پڑتی تھی۔ کئی ریسرچرز کا کہنا ہے کہ پیرامڈ کے بنانے سے پہلے یہ منصوبہ بنایا گیا ہوگا کہ پتھروں کو اونچائی تک کیسے پہنچایا جائے، یا تو اسپائرل ٹریک کے ذریعے اوپر گئے ہوں گے یا پھر زگزاگ طریقے سے، مگر یہ بات تو طے ہے کہ پتھروں کو مزدوروں کی آرمی کے ذریعے کھینچ کر گئے ہوں گے۔ ایک چیز ریسرچرز کو حیران کر گئی اور وہ یہ تھی کہ اندر کی کمپارٹمنٹس میں جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ لائم سٹون نہیں بلکہ گرینائٹ کا تھا۔ گرینائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائمنڈ کے بعد دنیا کا سب سے سخت ترین سٹون مانا جاتا ہے۔ آج کل بھی گرینائٹ کو بڑے بڑے گرینڈرز کی مدد سے کاٹا ہی نہیں جا سکتا۔ دنیا بھر سے کئی آرکیالوجسٹ کو بھی پیرامڈ کا وزٹ کروایا گیا، لیکن کسی کو بھی اس بات کا سراغ نہیں ملا کہ 4500 سال پہلے ایجپین نے گرینائٹ جیسے ٹھوس پتھر کو اتنی صفائی سے کیسے کاٹا تھا۔ آخر کار کئی سالوں کے بعد ماہرین نے اس مسٹری کو بھی سالو کیا۔ ایجپین نے گرینائٹ کو اتنی صفائی سے ایک ایسے آرے سے کاٹا تھا جس کے دانت ہی نہیں تھے۔ بغیر دانتوں والے اس آرے کی دونوں سائڈز پر وزن ڈال کر اس کو گرینائٹ پر چلایا جاتا تھا اور بیچ میں بجری ڈالی جاتی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے پتھر کو کاٹنے میں 4 مہینوں کا وقت لگ جاتا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔